اور طریقہ یہ تھا کہ ایک شاعر میرے گھر پر ٹھہرا ہے، دوسرا شاعر کسی کے گھر پر ٹھہرا ہے، کسی کے گھر پر. میرے علم میں جب یہ بات آئی کہ ماہر صاحب کا نام شعراء میں نہیں ہے، میں نے پروفیسر غفور صاحب کو کانٹیکٹ کیا کہ پی آئی اے کو کہیے گا کہ کوئی ایک ٹکٹ اور بڑھا لے. پی آئی اے نے ٹکٹ دیے تھے، بات نہیں بنی. میں نے کہا کہ ہم ماہر صاحب کر دیں، تو ان کا قیام بھی میرے گھر پر تھا. 3-4 دن جب تک بھی رہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ ان کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے. اپنا سارا کلام انہوں نے مجھے ریکارڈ کروایا میرے گھر پہ. اب یہ میری بدقسمتی ہے کہ میرا ٹیپ ریکارڈر چوری ہو گیا وغیرہ. مشاعرہ شروع ہوا، آخر پر حفیظ جالندری صاحب کا نمبر آتا ہے. حفیظ جالندری صاحب ایک شعر پڑھتے ہیں جس کا ایک مصرع یہ ہے کہ یہاں بھی مولوی صاحب ہیں میرے ہمسائے، یہاں بھی مولوی صاحب ہیں میرے ہمسائے. ماہر صاحب کھڑے ہوتے ہیں ایک دم جب اور مائک پر آتے ہیں، حفیظ صاحب آپ وہاں غلطی سے پہنچ گئے تھے، یہ کہہ کے واپس جا بیٹھے. پھر حفیظ صاحب نے یہی پڑھا، ماہر صاحب پھر اٹھے اور اٹھ نہیں سکے، ان کا انتقال ہو گیا. میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا جنازہ قبر میں جس کا اتارا ہے وہ ماہر القادری تھے، مکہ مکرمہ. جنت المعلا میں تھے. بڑے عظیم شاعر تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، ماہر صاحب اس وقت اپنا کلام پڑھ کے جا چکے تھے کیونکہ آخر وہ میں پڑھ چکے، حفیظ جالندری صاحب تھے. آخر میں حفیظ جی جالندری جی، صاحب آئے تو نا، وہ اس سے ایک پہلے دو پہلے جا چکے تھے کر جی کے ہاں. اپنا. تو انہوں نے اپنی کتاب کھولی اور اس میں سے ایک غزل اپنی پڑھی اور اس کو کہنے لگے یہ تو اب نور جہاں کی ہو گئی ہے. پھر ایک دوسری غزل پڑھی کہ یہ تو اب مہدی حسن کی ہو گئی ہے. تو جس طرح آپ مجھے کہہ لیتے ہیں، وہاں بھی مجھ سے کچھ دوستوں نے اصرار کیا. میں نے شہاب صاحب بھی اس ڈیلیگیشن میں تھے. قدرت اللہ شاہ. اب میں نے وہ غزل پڑھی ہے ماہر صاحب کی اور تخلص بھی ماہر کا استعمال کیا. آخر میں صاحب بڑی زبردست غزل پڑھی. تو میں کیوں کہتا جی میں نے تو ماہر کی پڑھی ہے، میں نے تو پہلے ہی ماہر کا نام لے لیا. بہرحال فیض صاحب ایک غزل پر کہتے ہیں کہ نور جہاں کی ہو گئی ہے، ایک مہدی حسن کی ہو گئی. تو میں نے جو غزل سنائی تو اس کے بعد وہ اندر چلے گئے، اپنا کام وام کر کے دوپہر جب واپس آئے تو پھر لوگوں نے اصرار کیا کچھ سنائیے. تو کہتے ہیں رے بھائی ہم سے کیا سنتے ہو، جو گا کر سناتے ہیں ان سے سنو. میری طرف اشارہ کر دیا. تو میں نے کہا حضور آپ نور جہاں یا مہدی حسن کو اپنے ساتھ رکھا کریں. کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں. اگر خود نہیں سنائی تو ان کو ساتھ رکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج تک نہیں لکھی گئیں اور میرے علاوہ شاید کسی کو معلوم بھی نہ ہو. لیکن مجھے لکھنے پڑھنے کا شوق کبھی نہیں رہا، یہ میری کمزوری ہے.
ورنہ 400-500 صفحے کی تو کتاب بنی جاتی. کتابوں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کو بادشاہ نے بلایا، اشرفیوں کا ایک توڑا دیا. وہ باہر نکلے اور وہ تقسیم کر دیے لوگوں میں. یہ کتابوں میں ہی پڑھا ہے نا. جی جی جی. کسی کا تجربہ ہے ذاتی طور پہ؟ میرا تجربہ ہے مولانا مودودی سے متعلق. شاہ فیصل نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک چیک بھیجا اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خط کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہوئے مجھے فی الحال ضرورت نہیں، جب ضرورت ہوگی تو لے لوں گا. چودھری غلام صاحب وہ خط لے کر آئے. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کی طرف سے وہ چیک گیا تھا. 3 دن میں جاتا رہا چودھری صاحب کو لے کر اس کے گھر پہ، وہ کبھی نہیں ملا، ہمیں نہیں ملا. آخر وہ خط چودھری صاحب مجھے دے کر گئے اور یہ ہدایت تھی کہ اپنے ہاتھ سے سیکریٹری جنرل سرور صبان کے ہاتھ میں پہنچانا ہے، اور میں نے اپنے ہاتھ سے وہ خط پہنچایا. آنکھوں دیکھی. اور ایک شاہ فیصل نے مولانا کو دعوت دی کہ مولانا آپ مکہ مکرمہ آ کر رہے ہیں، پاکستان میں آپ سے بہت کم لوگ استفادہ کرتے ہیں، مکہ مکرمہ میں رہیں گے تو پورا عالم اسلام آپ سے. مولانا شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا. ساری چیزیں دوں گا، پیلس ویلس، یہ وہ. مولانا کہا جزاکم اللہ خیر. اور اس سے بڑی ایک اور بات بتاؤں، حیران نہ ہوں آپ لوگ. مولانا کے جوتے پاکستان سے باہر سب سے زیادہ میں نے صاف کیے ہیں. ماشاء اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. حافظ صاحب کو تو معلوم ہے. مکہ مکرمہ ریاض شاہ سعود نے بلایا ہوا ہے. میں نے مینیجر سے یہ بات کر لی تھی کہ مجھے چھٹی دے دو، میں مولانا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں، ان کے ساتھ بھی جاؤ، دفتر بھی تھوڑا بہت آگے کام کرتے رہو. جفالی میں شاہ سعود کے پاس گئے ہیں. دیوانیہ کتنا بڑا تھا اس کا تو اندازہ بھی کیا لگاؤں گا میں. مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے رائٹ کو میں تھا، لیفٹ کو سعودی سفیر پاکستان میں، اور عاصم الحداد میرے سائڈ پہ. مولانا قدم رکھتے ہیں دیوانیہ میں دروازے میں، اور ادھر سے شاہ سعود کھڑا ہو جاتا ہے دیکھ کے، انتظار نہیں کرتا. شاہ سعود ادھر سے چلتا ہے، مولانا ادھر سے جا رہے ہیں، سینٹر میں آ کے ریسیو کرتا ہے. پھر جو کچھ ہوا ہے. اور جو بڑی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چودھری غلام محمد صاحب نے اس سے کہا کہ راؤ تم نیشنلٹی کیوں نہیں لے لیتے؟ تو میں نے کہا آپ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کہیے. اس وقت تو بات کہ جب شاہ سعود کے پاس جاتے ہیں، کھانے کی ٹیبل پہ جب بیٹھے ہوئے ہوں گے، شاہ صاحب سے کہہ دے کہ یہ میرا بچہ ہے، برخوردار ہے، اس کو نیشنلٹی دے دو. ٹیبل سے نہیں اٹھیں گے، نیشنلٹی آ جائے گی. اب آپ غور فرمائیے، جو بات اصل بتانا چاہتا ہوں، جو کہیں لکھی نہیں پڑیں گے آپ کو. زہرا ہوٹل ہوتا تھا مدینہ روڈ پہ کسی زمانے میں، اس میں قیام تھا مولانا کا.
लिफ्ट से हम जा रहे हैं, चौधरी गुलाम मोहम्मद साहब और मैं और मौलाना तीनों। चौधरी साहब मुझे इशारा करते हैं। मैंने मौलाना से कहा कि मौलाना मुझे नेशनलिटी दिलवा दे। अल्लाह अकबर, सुन के मौलाना का चेहरा सुर्ख हो गया। 3 दिन बात नहीं की। तीसरे चौथे दिन कहते हैं राव, ये काम तो बहुत आसान है, मैं मलिक से कहूँगा उसी वक्त आ जाएगा, लेकिन फिर मलिक की ख्वाहिश होगी कि मुझसे भी कुछ कह मांगे। सुनने वाली बात है जी जी जी, कि फिर मलिक की भी कोई ख्वाहिश होगी कि हमारा भी काम करो। जो मैं पूरी नहीं कर सकूंगा। ये किताबों में कहीं नहीं आपने पढ़ा होगा ये वाकई। 24 घंटे मौलाना की खिदमत करने वाला, मौलाना के लिए क्या बड़ी बात थी।